اپنی ماں کا قاتل رحمان ڈکیت، جس نے بھتے اور منشیات سے کمائی دولت سے ایران تک میں جائیدادیں خریدیں۔ مارنا نہیں، کوئی غلط کام نہیں کرو، جو بھی مقدمات ہیں اسے عدالت میں پیش کرو، انکاؤنٹر نہیں کرنا۔ آصف زرداری نے رحمان ڈکیت کو حراست میں لینے والے پولیس افسر چودھری اسلم سے کہا۔ اسلام آباد بلکہ راول پنڈی تک پہنچ رکھنے والے یہ سیاستدان پاکستان سے باہر ہونے والی ملاقات میں مجھے رحمان ڈکیت کی کہانی سنا رہے تھے۔ چاہے آپ پیپلز امن کمیٹی کے بانی سربراہ سردار عبد الرحمان بلوچ کہیں یا کراچی انڈر ورلڈ کا ڈان رحمان ڈکیت، یہ ایسے کردار کی کہانی ہے جس نے آنکھ تو شہر کے پسماندہ علاقے میں کھولی، مگر لیاری گینگ وار کے اس کرائم لارڈ کی پہنچ پولیس اور فوج کے خفیہ اداروں کے اعلیٰ افسران تک ہی نہیں بلکہ ملک کے صدر تک بھی رہی۔ وہ سیاسی رہنما جنہوں نے مجھے یہ کہانی سنائی خود بھی مختلف حکومتوں کا حصہ رہے، مگر حیرت انگیز طور پر کراچی انڈر ورلڈ کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں۔ یہ سیاستدان جب مجھے کہانی سنا رہے تھے تو انہوں نے سرکاری دستاویزات اور حکام کے حوالے دیتے ہوئے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر مجھے یہ گفتگو ریکارڈ کرنے کی اجازت دی اور رحمان بلوچ کی ایسی خفیہ معلومات بھی دیں جو کبھی سامنے نہیں آ سکیں۔ کراچی انڈر ورلڈ سیریز کی اس 10ویں ویڈیو میں یہی معلومات پہلی بار سامنے آ رہی ہیں، لیکن یہ ویڈیو صرف ایک سیاستدان کی فراہم کردہ معلومات پر مبنی ہرگز نہیں ہے۔ 18 جون 2006 کو کوئٹہ سے زندہ حالت میں اپنی آخری مگر سرکاری طور پر کبھی ظاہر نہ کی جانے والی گرفتاری کے بعد خود رحمان بلوچ نے تفتیشی حکام کے سامنے اپنی ماں کو قتل کرنے سمیت 79 وارداتوں میں ملوث ہونے کے سنسنی خیز انکشافات کیے تھے۔ بی بی سی کو حاصل ہونے والی رحمان بلوچ کی یہ تفتیشی رپورٹ انتہائی خفیہ سرکاری دستاویز تھی جو صرف ان کے جرائم ہی ظاہر نہیں کرتی بلکہ سیاست اور جرائم کے گھنونے تعلق سے بھی پردہ اٹھاتی ہے۔ رپورٹ میں 13 برس کی عمر سے جرائم کا آغاز کر کے انڈر ورلڈ ڈان بن جانے والے رحمان بلوچ کے صوبائی اور قومی اسمبلی کے ارکان، قوم پرست تنظیموں، سیاسی جماعتوں اور ممتاز و معروف تجارتی اور کاروباری شخصیات سے تعلقات کا ذکر بھی ہے اور قتل و غارت، اغوا برائے تاوان، منشیات کے دھندے کی تفصیل بھی۔ ممتاز و معروف شخصیات کے قتل اور پولیس اہلکاروں اور افسروں کی ہلاکتوں کا ذکر بھی ہے اور پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حکام سے خفیہ تعلقات کا بھی۔ اسلحہ کہاں سے ملتا ہے اور منشیات کس سے خرید کر کہاں بیچی جاتی ہیں سب بتایا جائے گا، لیکن جو کہانی میں آپ تک پہنچا رہا ہوں وہ محض صرف اسی خفیہ سرکاری رپورٹ کا نچوڑ نہیں۔ بی بی سی کو اور بھی بہت سی حساس خفیہ دستاویزات دستیاب ہوئی ہیں۔ اگر اس تحقیق کا سارا مواد یکجا کر لیا جائے تو انتہائی سنسنی خیز کہانی سامنے آتی ہے، بالکل کسی بالی ووڈ فلم یا نیٹ فلیکس کی کسی ایکشن تھرلر سیریز جیسی کہانی، مگر پہلے رحمان بلوچ کے خاندانی پس منظر اور لیاری کے ماحول کا ذکر بہت ضروری ہے، ورنہ کہانی سمجھنا مشکل ہو جائے گا۔ کراچی بندرگاہ کی دونوں جانب الگ الگ دنیا آباد ہے، ایک طرف مولوی تمیز الدین خان روڈ ہے اور دوسری جانب ایم اے جناح روڈ۔ مولوی تمیز الدین خان روڈ عبور کر لی جائے تو شہر کی امیر ترین آبادی اور مہنگے ترین تفریحی مقامات ہیں، لیکن اسی بندرگاہ کی دوسری جانب ایم اے جناح روڈ کے عقب میں لیاری واقع ہے، غربت کے نطفے سے بے روزگاری کی کوکھ میں جنم لینے والے جرائم کا گڑھ۔ شہر کے جنوب سے مغرب تک دراز کراچی کی سب سے قدیم مگر انتہائی غریب درجنوں آبادیوں کا یہی سلسلہ جرائم کی وسیع و عریض سلطنت بھی ہے۔ ہر طرح کی منشیات، اسلحے، بھتے، اغوا برائے تاوان، غیر قانونی تجارت یا سمگلنگ کا سب سے بڑا اور بدنام مرکز بھی، اور اسٹریٹ کرائم اور دیگر گھنونے جرائم کی اماج گاہ بھی یہی لیاری ہے اور ایسا ہی ہے۔ اسی لیاری سے ذوالفقار علی بھٹو اور ان کی بیٹی بے نظیر بھٹو وزارت عظمیٰ اور اقتدار کے ایوان تک پہنچے، مگر بابو ڈکیت اور رحمان بلوچ جیل اور قبرستان تک۔ بی بی سی کو دستیاب سرکاری دستاویزات کے مطابق عبد الرحمان یا رحمان ڈکیت کا جنم
1976 میں داد محمد عرف دادل کے گھر ہوا۔ رحمان کے والد کا تعلق ایران کے صوبے سیستان کے بلوچ اکثریتی حصے آشار اور والدہ کا تعلق سرباز سے تھا۔ یہ خاندان بلوچستان کے علاقے حب میں بھی آباد رہا، مگر رحمان کی پیدائش کے وقت داد محمد لیاری کے علاقے کلا کوٹ میں واقع دادل ہاؤس کے رہائشی تھے۔ رحمان دادل کی دوسری زوجہ کے وطن سے تھے۔ رحمان کے ایک فرسٹ کزن نے مجھے بتایا کہ رحمان کے والد 4 بھائی تھے: داد محمد دادل، شیر محمد شیرو، بیک محمد بیکل اور تاج محمد۔ ان کا کہنا تھا کہ دادل نے لیاری میں کئی فلاحی کام بھی کیے، بچوں کے لیے لائبریری، بزرگوں کے لیے عیدگاہ، خواتین کے لیے سلائی کڑھائی کا مرکز اور نوجوانوں کے لیے باکسنگ کلب بنائے، مگر تفتیشی دستاویزات اور پولیس، فوج اور خفیہ اداروں کے حکام کچھ اور ہی کہانی سناتے ہیں۔ کراچی پولیس کے ایک سابق سربراہ نے مجھے بتایا کہ دادل اور ان کے بھائی شیرو دونوں ہی منشیات کے دھندے سے وابستہ رہے۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق شیرو تو ہسٹری شیٹر، پرانے اور عادی جرائم پیشہ بھی تھے، لیکن شیرو دادل گروہ لیاری میں منشیات فروشی یا دیگر جرائم کی اکیلی فرنچائز ہرگز نہیں تھا۔ اقبال عرف بابو ڈکیت کا گروہ بھی قریبی محلے کلری میں منشیات کے دھندے کا بڑا نیٹ ورک تھا، اور تیسری جانب حاجی لالو کا گروہ جو جہان آباد، شیر شاہ قبرستان، پرانا گولی مار جیسے علاقوں میں پتھاری داری، منشیات اور بھتے کا کاروبار چلاتا تھا۔ سابق DIG نے مجھے بتایا کہ ابتدائی طور پر جیب کتروں پر مشتمل لالو کا یہ گروہ پھر اغوا برائے تاوان کے منافع بخش دھندے سے جڑ گیا اور قتل و غارت میں بھی ملوث رہا۔ لالو کے کئی بیٹے ارشد پپو اور یاسر عرفات وغیرہ بھی اس دھندے میں رہے۔ سابق SP لیاری فیاض خان کا کہنا ہے کہ ایک ہی دھندے سے جڑے ان بہت سے گروہوں کے درمیان دھندے کی رقابت بھی تھی اور علاقہ گیری کا تنازع بھی۔ ان گروہوں کی یہی مخالفت خونی جھڑپوں کی وجہ بھی بن جاتی تھی، اور ایسی ہی ایک جھڑپ میں رحمان بلوچ کا چچا تاج محمد مخالف گروہ باپو ڈکیت کے ہاتھوں مارا گیا۔ مگر ایسے ماحول اور اس خاندانی پس منظر میں آنکھ کھولنے کے باوجود بھی پہلے تو رحمان بلوچ کو سکول کا راستہ دکھایا گیا۔ رحمان کے کزن بتاتے ہیں کہ اسے کراچی کینٹ کے قریب واقع ٹرینٹی پرائمری اسکول میں بھیجا گیا۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق رحمان جمشید روڈ پر واقع حبیبہ اکیڈمی بھی گئے، مگر صرف 6ٹھی جماعت تک پڑھ سکے، پھر آوارہ گردی کا شکار ہو گئے۔ رحمان کی کہانی سنانے والے سیاستدان نے بتایا کہ تب رحمان کی دوستی 2 بھائیوں رؤف ناظم اور عارف سے ہوئی، جن کے والد حسن عرف حسنوک بھی منشیات کے دھندے میں تھے۔ منشیات اور جرائم سے جڑے مجرمانہ خاندانی پس منظر رکھنے والے ان سب نوجوانوں کی دوستی آہستہ آہستہ ایک جرائم پیشہ گروہ میں ڈھل گئی، جس کا سرغنہ تھا عارف ناظم۔ رحمان تو بعد میں سرغنہ بنا، یہ تو عارف کا گینگ تھا۔ سندھ پولیس کی اسپیشل برانچ سے ملنے والی معلومات کے مطابق رؤف اور عارف کے 4 بھائی گروہی جھگڑوں یا پولیس کارروائیوں میں مارے گئے۔ رحمان کے ایک سگے بھائی عبد الرحیم عرف کانا بھی 28 برس کی عمر میں پولیس کے ہاتھوں ہلاک ہوئے۔ خود رحمان نے پولیس کے تفتیش کاروں کو بتایا کہ 1992 میں عارف سے دوستی کے بعد وہ خود بھی منشیات فروشی میں ملوث ہو گیا تھا۔ سرکاری معلومات کے مطابق یہ گینگ لیاری اور آس پاس واقع بازاروں میں اسلحے کے زور پر موٹر سائیکل چھیننے، لوٹ مار، غنڈہ گردی اور رقم لے کر دوسروں کے لیے جھگڑے کرنے جیسے جرائم میں ملوث رہا۔ تفتیشی دستاویزات کے مطابق 13 برس کے رحمان نے 6 نومبر 1989 کو کلا کوٹ کے حاجی پکچر روڈ پر واقع غلام حسین کی دکان کے پاس پٹاخہ پھوڑنے سے منع کرنے پر محمد بخش نامی شخص کو چھری کے وار سے زخمی کر دیا۔ ایک افسر نے بتایا کہ یہ رحمان کا اپنے انتہائی پرتشدد مجرمانہ مستقبل کی جانب پہلا قدم تھا۔ اس پہلے جرم کا مقدمہ تو تھانہ کلا کوٹ میں درج ہوا، مگر پولیس نے کم سن ملزم کی گرفتاری کی کوئی خاطر خواہ کوشش شاید کی ہی نہیں، تو رحمان گرفتاری سے محفوظ رہا۔ پولیس کے مطابق 1992 میں منشیات کے دھندے میں رحمان کا جھگڑا منشیات کے 2 سپلائرز ندیم امین اور اس کے ساتھی ننو سے ہوا۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق ندیم امین بھی ہسٹری شیٹر تھے اور ان پر تقریباً 30 مقدمات قائم تھے۔ رحمان اور عارف نے ندیم اور ننو دونوں کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ یہ رحمان کے ہاتھوں قتل کی پہلی واردات تھی اور اس مقدمے میں بھی وہ اور عارف مفرور رہے۔ رحمان
رحمان کے کزن نے مجھے بتایا کہ 1988 میں راشد منہاس روڈ سے متصل علاقے ڈالمیا میں زمین کے تنازع پر جرگے کے بعد رحمان کے چچا زاد بھائی فتح محمد بلوچ کا قتل ہوا اور الزام لگا لیاری کے سنگولین کے سلیمان بروہی کے بیٹے غفور پر۔ سلیمان بروہی سندھ کے سابق وزیر اعلیٰ جام صادق علی کے بزنس پارٹنر تھے اور بعض افسران بروہی کو جام صادق کا فرنٹ مین بھی قرار دیتے ہیں۔ بدلے کی روایت کے تحت رحمان نے 1998 میں سلیمان بروہی کو نارتھ ناظم آباد میں ڈی سی سینٹرل آفس کے پاس قتل کر دیا اور اس قتل نے رحمان کو لیاری کے پرتشدد ماحول میں بڑی اہمیت دلوائی۔ رحمان کے کزن نے بتایا کہ اس بدلے کے لیے لالو کے خاندان نے رحمان کے خاندان کی زبردست مدد کی۔ یہ ایسا احسان تھا جسے رحمان اور ان کا خاندان تا دیر مانتے رہے۔ میری تحقیق کے مطابق جب بابو ڈکیت کے ہاتھوں رحمان کے چچا تاج محمد کا قتل ہوا تو لالو نے رحمان کو اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ سیاستدان نے مجھے بتایا کہ لیاری دو حصوں میں منقسم ہے۔ لیاری ندی کے اس پار کا علاقہ دراصل ٹرانس لیاری کہلاتا ہے اور یہ جہان آباد پرانا گولی مار تک کا علاقہ ہے۔ یہاں حاجی لالو انڈر ورلڈ ڈاؤن تھا۔ لیاری اور ٹرانس لیاری میں جرم کوئی بھی ہو اور کیسا بھی ہو لالو کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا۔ رحمان بھی جو کچھ بنا اس میں لالو کی سرپرستی کا بہت عمل دخل رہا۔ ان کے مطابق رحمان کی سرپرستی لالو نے اس لیے کی کیونکہ بابو ڈکیت دھندے میں لالو کا دشمن تھا اور بابو سے نمٹنے کے لیے لالو کو نوجوان اور دلیر ساتھیوں کی ضرورت تھی۔ بابو ڈکیت نے رحمان کے چچا تاج محمد کا قتل کیا تھا، لہذا رحمان لالو کے کام کا آدمی تھا۔ رحمان نے تفتیش میں بتایا کہ بابو کے پاس بھاری اسلحہ بھی تھا اور لڑنے والے کافی کارندے بھی تھے۔ 1993 میں رحمان اور بابو کی جھڑپیں شروع ہوئیں اور ایک دن رحمان نے اپنے ساتھیوں شفیع نوالین والا اور عارف کے ساتھ مل کر بابو پر حملہ کیا۔ بابو ڈکیت رحمان کے بھائی شریف کی گولی سے زخمی ہو گیا۔ سیاستدان نے بتایا کہ جب اس نوجوان گینگ کے جرائم بڑھنے لگے تو اس وقت کے میڈیا نے بہت شور مچایا اور پریس کی اس تنقید پر پولیس اس گروہ سے روایتی انداز میں نمٹنے کا موقع تلاش کرنے لگی۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق یہ موقع ملا 18 فروری 1995 کو جب عارف اور رحمان اپنے ساتھیوں محمد شریف کیچو اور نذیر کے ساتھ تھانہ کلاکوٹ کی حدود میں واقع عثمان آباد ملز ایریا میں پاک پائپ ملز کی خالی عمارت میں موجود تھے۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے ان سب کو گھیر لیا اور لائن میں کھڑا کر دیا۔ اب پولیس مقابلہ شروع ہوا تو پولیس کی گولی سے عارف تو مارا گیا مگر رحمان دیوار پھلانگ کر بھاگ نکلا۔ سیاستدان نے دعویٰ کیا، سرکاری رپورٹ میں رحمان نے بھی اس واقعے کا اعتراف کیا ہے۔ اس واقعے کے چند ہی ماہ بعد رحمان نے 18 مئی 1995 کو تھانہ کلاکوٹ کی حدود میں اپنی والدہ خدیجہ بی بی کو بھی قتل کر دیا۔ رحمان نے حکام کو بتایا کہ اس نے اپنی ماں کو اپنے ہی گھر میں پستول سے گولی مار کر اس لیے قتل کیا کہ اسے شبہ تھا کہ والدہ پولیس کی مخبر بن چکی ہیں۔ اس رپورٹ کے برعکس میرے ذرائع کا کہنا ہے کہ قتل کی وجہ دراصل رحمان کا اپنی والدہ کے کردار پر شک تھا اور اس نے اپنی ماں کو دشمن گروہ کے کسی رکن سے تعلقات کی بنا پر قتل کیا تھا۔ سرکاری ریکارڈ کے مطابق 1995 میں نیم فوجی ادارے رینجرز نے رحمان اور اس کے ساتھیوں علی ایرانی اور حنیف کو ناجائز اسلحہ اور منشیات رکھنے کے الزام میں گولی مار سے گرفتار کر لیا۔ 2 ہفتے بعد انہیں اورنگی ٹاؤن پولیس کے حوالے کیا گیا۔ اس مقدمے میں رحمان 2.5 سال تک جیل میں B کلاس قیدی رہا۔ سرکاری رپورٹ کے مطابق 10 جون 1997 کو رحمان بلوچ کو کراچی سینٹرل جیل سے لیاری کے قریب ہی واقع سٹی کورٹ لایا گیا۔ یہاں 2 پولیس اہلکار ASI انتظار حسین اور کانسٹیبل نثار احمد رحمان کی نگرانی پر مامور تھے مگر وہ ان دونوں کو چکمہ دے کر فرار ہو گیا اور بلوچستان کے علاقے حب جا پہنچا۔ حب میں مفروری کے دوران رحمان کی نجی و سماجی زندگی آگے بڑھی۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق رحمان نے فرزانہ، شہناز اور سیرہ بانو نامی 3 خواتین سے علیحدہ ادوار میں شادیاں بھی کیں اور مختلف برسوں میں ان کے 13 بچے پیدا ہوئے۔ 2006 تک رحمان کراچی اور بلوچستان کے کئی علاقوں میں 34 دکانوں، 33 گھروں، 12 پلاٹس اور 150
50 एकड़ زرعی زمین کا مالک بن چکا تھا، جبکہ کچھ جائیدادیں ایران میں بھی خریدی گئیں۔ دیگر ذرائع 2006 کے بعد کی جائیدادیں اس سے کہیں زیادہ بتاتے ہیں۔ مفروری کے دوران رحمان کئی بار کراچی بھی آیا اور منشیات کا دھندا بھی منظم کرتا رہا۔ اسی دوران اس کے تعلقات کئی اعلیٰ پولیس افسران اور دیگر اداروں کے حکام سے بھی قائم ہوئے اور وہ کئی بار ایران بھی گیا۔ یہی نہیں بلکہ رحمان کے سیاسی حلقوں اور بلوچستان کی سیاسی اور قوم پرست تنظیموں سے بھی روابط استوار ہوئے۔ ان افراد میں بلوچستان کے ایک سابق وزیر اعلیٰ کے داماد اور پاکستان مسلم لیگ کاف کے رہنما، ایک بڑی قوم پرست بلوچ سیاسی شخصیت کالعدم بلوچ لبریشن آرمی BLA کے بعض ارکان اور دیگر کئی اہم اور نمایاں شخصیات بھی شامل رہیں۔ رحمان نے دوران تفتیش بتایا کہ اس نے حب میں پولیس کی اجازت سے جوئے کا اڈا بھی کھولا تھا اور افیون جسے لیاری والے تریاک کہتے ہیں اور چرس جیسی منشیات کا دھندا بھی اوپر والوں کی بھرپور معاونت اور اجازت سے چلتا رہا۔ سابق SP لیاری فیاض خان نے بتایا کہ اسی زمانے میں رحمان، حاجی لالو اور اس کے بیٹوں نے مل کر منشیات اور جرائم کا دھندا عروج پر پہنچا دیا۔ میری تحقیق کے مطابق رحمان اور لالو کا تعلق اس قدر گہرا ہوا کہ لالو کے بیٹے یاسر عرفات اور رحمان دونوں کی شادی گولی مار کے سیٹھ یوسف کی بیٹیوں سے ہوئی۔ کئی اعلیٰ پولیس افسران کا کہنا ہے کہ دھندا بڑھا اور پیسے کی ریل پیل ہوئی تو گروہ کے اندر ہی حسد کا جذبہ بھی ابھرا اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کھینچا تانی بھی شروع ہوئی۔ رحمان کو اندازہ ہونے لگا کہ لالو کے زیر اثر رہتے ہوئے وہ جرم کی دنیا میں اپنا الگ مقام نہیں بنا سکتا، تو بالآخر ایک دن اس کی کھٹ پٹ لالو اور اس کے بیٹوں سے ہو ہی گئی۔ رحمان نے تفتیش میں بتایا کہ جب وہ لالو کے ساتھ تھا تو یہ گروہ چاکی واڑہ میں سنگولین کی جھٹ پٹ مارکیٹ کے قریب سندھ کے علاقے ٹھٹھا اور بلوچستان جانے والی پبلک ٹرانسپورٹ کے ایک بس اڈے سے بھتہ لیتا تھا۔ 2001 تک لالو کے بیٹے ارشد پپو کا ایک کرندہ مہران اس اڈے کی یونین کا صدر تھا۔ 2002 میں رحمان نے اپنا دباؤ اور اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے مہران کو یونین کی صدارت سے محروم کروا دیا تو پپو ناراض ہو گیا۔ ارشد پپو نے مہران کو دوبارہ صدر بنانے کی بات کی تو رحمان کے انکار نے اس ناراضگی کو خونی جنگ بنا ڈالا، جس کا آغاز رحمان بلوچ کے خاص آدمی ماما فیض محمد اور فیضو کے اغوا اور قتل سے ہوا۔ فیض محمد رحمان کے رشتہ دار بھی تھے اور عزیر بلوچ کے والد بھی، وہی عزیر بلوچ جو کسی زمانے میں خود رحمان کی جگہ لیاری انڈر ورلڈ کے ڈان رہے۔ تفتیش کے مطابق فیضو کا یہی قتل رحمان اور لالو گروہوں کے درمیان تنازع کی وجہ بنا، لیکن فیضو کے اس قتل سے ایک ایسی جنگ کا آغاز ہوا جسے لیاری گینگ وار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس لڑائی میں ایک جانب لالو، اس کے بیٹے ارشد پپو یا یاسر عرفات وغیرہ تھے تو دوسری جانب رحمان بلوچ، بابا لاڈلا، زاہد شریف کیچو، فیصل پٹھان وغیرہ۔ سینئر پولیس افسر کے مطابق محاذ آرائی بڑھی تو پپو نے ایک دن کلاکوٹ میں رحمان پر حملہ کیا، مگر وہ بچ نکلا تو پپو کے غیظ کا رخ رحمان کے رشتہ داروں کی جانب ہو گیا۔ اب اس جنگ میں دونوں جانب سے ایک دوسرے کے عزیز رشتہ دار اور دوستوں کے قتل کا بھیانک سلسلہ شروع ہوا۔ اس روز پپو نے بڑے فلمی انداز میں مواچ گوٹ کے پاس ارباب در محمد کو قتل کر دیا جو رحمان کی چاچا زاد بہن کے شوہر تھے۔ ارشد پپو نے قتل سے پہلے رحمان کو فون کیا اور کہا سن میں اس کو مار رہا ہوں سن، اور قتل کر دیا در محمد کو، ایک ذریعے نے بتایا۔ علاقہ ذرائع کے مطابق رحمان اور پپو کی دشمنی میں حالات اس قدر بگڑے کہ رحمان کو لیاری سے بلوچستان فرار ہونا پڑا۔ تبھی ایک دن سابق SP لیاری فیاض خان نے خفیہ اطلاع پر پپو کو گرفتار کر لیا۔ پپو کی گرفتاری سے حالات بدلے تو رحمان کو لیاری واپس آنے کا موقع ملا اور اس نے جوابی قتل و غارت گری شروع کی اور چن چن کر مخالفین کو ٹھکانے لگایا۔ تفتیش کے مطابق رحمان نے لیاری کے بہر بھی قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا اور سپاری یعنی کرائے کے قاتل کے طور پر پیسوں کے عوض لوگوں کے مخالفین کو قتل کرنے کا کام بھی شروع کیا۔ سپاری کے اس دھندے میں 28 اگست 2001 میں اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر منظر عباس
اس بھولو گینگ کی جانب سے 2 کروڑ روپے کی سپاری دیے جانے پر ملیر پل پر کراچی انڈر ورلڈ کے ڈان شعیب خان پر قاتلانہ حملہ کیا۔ اس حملے میں شعیب خان تو بچ گیا مگر سب انسپیکٹر غلام دستگیر سمیت 4 پولیس اہلکار مارے گئے۔ سرکاری رپورٹ کے مطابق رحمان نے اعتراف کیا کہ 9 اپریل 2004 کو اس نے بلوچستان کے علاقے حب ندی کے قریب اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ان 5 ایرانی باشندوں کو بھی قتل کیا جو پپو کے کارندے تھے۔ اس سرکاری رپورٹ میں رحمان کے ہاتھوں یا اس کی ایما پر پولیس افسران، مخبروں یا مخالفین سمیت 35 سے زائد افراد کے قتل کا اعتراف درج ہے۔ ذرائع ابلاغ کے جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ رحمان اور پپو کے درمیان لیاری گینگ وار میں اتنی قتل و غارت ہوئی جس نے اس علاقے کو عالمی توجہ کا موضوع بنا دیا۔ محقق اور صحافی عزیر سنگھور کا تعلق بھی لیاری سے ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کئی برس جاری رہنے والی لیاری گینگ وار میں مجموعی طور پر تمام متحارب گروہوں سے تعلق رکھنے والے تقریباً 3,500 افراد قتل ہوئے۔ خود پاکستانی ٹی وی چینلز اور اخبارات بھی اس زمانے میں ایسے ہی اعداد و شمار پیش کرتے رہے۔ جب لیاری گینگ وار نے ہزاروں جانوں کی بھینٹ لے لی تو علاقے کی سرکردہ شخصیات نے اس قتل و غارت پر باندھنے کی کوشش کی۔ ذرائع کے مطابق لیاری میں قائم بلوچ اتحاد تحریک کے سربراہ انور بھائی جان، صحافیوں سعید سربازی، عزیز سنگھور اور پیپلز پارٹی کے رہنما نبیل گبول نے لیاری کی نشست سے نمائندہ جماعت پیپلز پارٹی کے سربراہ آصف زرداری سے ملاقاتیں کیں۔ یہ ملاقاتیں تب ہوئیں جب جیل میں قید آصف زرداری بیمار ہوئے اور علاج کے لیے کلفٹن میں واقع اپنے قریبی معاون اور پیپلز پارٹی رہنما ڈاکٹر عاصم کے ہسپتال میں داخل ہوئے۔ جیل اور ہسپتال کی ان ملاقاتوں میں آصف زرداری نے لیاری میں قتل و غارت پر تفتیش ظاہر کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ یہ محاذ آرائی لیاری میں پیپلز پارٹی کے سیاسی مفادات کے لیے نقصان دہ ہے اور بلا وجہ کی جنگ و جدل میں انسانی خون بہنا بند ہونا چاہیے۔ جب آصف زرداری جیل میں تھے تو لالو بھی وہیں قید تھے۔ زرداری کے ایک واقف کار جن کا نام صرف پالاری معلوم ہو سکا نے کہا کہ لالو سے بات کر سکتے ہیں کہ ان کی جانب سے رحمان کے خلاف کارروائی یا حملہ نہیں ہوگا مگر رحمان کی ضمانت کون لے گا۔ سب کی مشاورت سے یہ ذمہ داری بلوچستان کی ایک قدور قوم پرست سیاسی شخصیت کو دی گئی مگر اس سیاسی شخصیت نے اس خدشے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سیاست اور ریاست کے کھلاڑی شاید اسے پسند نہ کریں، اس عمل سے علیحدہ رہنا پسند کیا۔ ذرائع کے مطابق اس صورتحال میں سب نے بلوچ اتحاد تحریک کے رہنما انور بھائی جان سے درخواست کی کہ وہ ثالث بنیں اور دونوں گروہوں میں صلح کی کوشش کریں۔ انور بھائی جان لالو کے بیٹے پپو کی اہلیہ کے ماموں تھے مگر لیاری میں ان کا خاصا احترام تھا، لیکن ابھی یہ سب طے ہو ہی رہا تھا کہ رحمان نے انور بھائی جان کو ہی قتل کر ڈالا۔ رحمان نے تفتیش کاروں کو بتایا کہ اس نے 8 جنوری 2005 کو انور بھائی جان کو تب قتل کیا جب وہ ایک جنازے میں شرکت کے لیے نیو شاہ روڈ سے گزر رہے تھے۔ دوران تفتیش رحمان کا کہنا تھا کہ پپو سے رشتہ داری کی بنا پر انور بھائی جان لالو گینگ کی جانب سے جھکاؤ رکھتے تھے اور ان کی ثالثی غیر جانبدار نہیں تھی جسے رحمان کو نقصان اور بدنامی کا سامنا تھا۔ رحمان کی کہانی سنانے والے سیاستدان کا کہنا تھا کہ رحمان سمجھتا تھا کہ انور بھائی جان اس کے ٹھکانوں کی نشاندہی اور مخبری بھی کرتے تھے۔ انور بھائی جان کے قتل کے ساتھ ہی صورتحال بدل گئی اور دیگر مصالحت کاروں کو خوف ہوا کہ مزید کچھ کیا تو کوئی ان کی جان بھی لے سکتا ہے، لہٰذا ثالثی کی کوششیں فوری طور پر بند ہو گئیں۔ پھر آصف زرداری بھی یہ کہہ کر کنارہ کش ہو گئے کہ رحمان نے تو ثالث ہی کو قتل کر ڈالا۔ سیاستدان کا کہنا تھا کہ یہ پہلی وجہ بنی کہ پیپلز پارٹی کی قیادت میں رحمان کے معاملے پر ناراضگی نے جنم لیا۔ ادھر شہر کی سیاست میں عجیب اتھل پتھل ہو رہی تھی۔ فوجی آمر جنرل مشرف نواز شریف کو برطرف کر کے اقتدار پر قابض ہو چکے تھے اور الطاف حسین کی متحدہ قومی موومنٹ اقتدار میں ان کے ساتھ شریک تھی۔ مختلف سیاسی اور سرکاری شخصیات سے بات چیت سے پتہ چلا کہ اسی دوران رحمان کے گروہ نے لیاری سے باہر نکل کر شہر بھر میں جرم و سیاست دونوں محاذوں پر اپنے پر پھیلانے شروع کر دیے تھے۔ سابق ایس پی فیاض خان کے مطابق لیاری میں بلوچستان کی علیحدگی پسند تحریک کے حامیوں نے رحمان کو تنظیم سازی کا مشورہ دیا۔ بلوچستان کی طلبہ سیاست سے جڑا ایک شخص تھا زاہد، اس نے رحمان کو سیاسی اثر و رسوخ بڑھانے کا مشورہ بھی دیا اور اس کے لیے پیسہ حاصل کرنے کے طریقے بھی بتائے۔ اب رحمان کی توجہ قتل و غارت کے ساتھ ساتھ
بھتے کی جانب ہوئی اور سابق ایس پی لیاری فیاض خان کے مطابق رحمان کے گروہ نے ملیر، برنس روڈ، گلستان جوہر، جمشید روڈ، گولی مار، خاموش کالونی، قاسم آباد اور دیگر علاقوں کا رخ کیا۔ 2008 میں رحمان نے امن کمیٹی کے نام سے تنظیم بنا لی اور ان علاقوں میں جہاں اردو بولنے والی آبادی کے ساتھ بلوچ اقلیت بھی آباد تھی، وہاں بالکل MQM کے تنظیمی ڈھانچے کی طرز پر امن کمیٹی کے یونٹس اور سیکٹرز قائم کر دیے، تنظیمی دفاتر کھولے اور علاقائی ذمہ دار مقرر کیے۔ پولیس حکام کے مطابق رحمان نے شہر کے کئی اہم تجارتی علاقوں اور گزرگاہوں کو بھی بھتے کی کمائی کا ذریعہ بنا لیا۔ مثال کے طور پر کراچی کی بندرگاہ سے نکلنے اور کیماڑی سے گزرنے والا ہر کنٹینر رحمان کے نیٹ ورک کو بھتہ دیے بغیر نہیں گزر سکتا تھا۔ ان دنوں افغانستان جانے والی نیٹو سپلائی بھی ان علاقوں سے جاتی تھی اور یہ سامان لے جانے والے ہر ٹرک کا مالک یا تو پیسے دیتا تھا یا اسے لوٹ لیا جاتا تھا۔ یہی نہیں بلکہ ہب چوکی سے سمگل شدہ ایرانی تیل، پیٹرول لانے والی گاڑیاں اور آئل ٹینکرز ہوں یا بلوچستان جانے والے ماہی گیر اور کراچی کی فشریز کی ہر لانچ اور ٹرالر سبھی رحمان گینگ کو بھتہ دیتے تھے۔ کراچی کی بندرگاہ جیسے علاقوں اور اداروں میں قائم مزدور انجمنوں یا یونینز کے رہنما رحمان کے اثر و رسوخ کی بنا پر منتخب ہوتے تھے اور کراچی سے بلوچستان، اندرون سندھ اور دیگر مقامات کو جانے والی ٹرانسپورٹ سروس اور بس مالکان، خاص طور پر لی مارکیٹ، جھٹ پٹ مارکیٹ پر بھی ٹرانسپورٹر سے بھتہ وصول کیا جاتا تھا۔ سولجر بازار، کھارا در، اولڈ ایریا، جوڑیا بازار، سنارا مارکیٹ، ٹمبر مارکیٹ، سب میں سلاجو اور امن پسند کاروباری میمن برادری یا خوجہ، کاٹھیاواڑی اور دیگر کمیونٹیز کے لوگ تھے جو اپنا کاروبار سکون سے چلانے کا تامان بھتے کے طور پر رحمان کے گینگ کو ادا کرتے تھے۔ کہانی کا ایک ذریعہ اور بھی تھا اور وہ تھا گٹکا۔ رحمان گینگ نے غیر قانونی طور پر گٹکا بنانے والوں کی اکثریت کو لیاری میں کارخانے کھلوا دیے اور خود ان سے اس کاروبار کو پولیس سے تحفظ دلوانے کے عوض رقم لینے لگا اور پھر گٹکا منشیات سے بھی زیادہ منافع بخش کاروبار بن گیا۔ پھر سمگل کی گئی چھالیوں کا کاروبار ہو یا جوا خانہ، سب کے غیر قانونی دھندے رحمان کی سرپرستی میں چلنے لگے تو پیسے کی برسات ہونے لگی۔ ملیر، گلستان جوہر، برنس روڈ، جہانگیر روڈ، گولی مار اور سعید آباد جیسے علاقوں میں تو بھتے کی فیلڈ کے لوگ رحمان سے آ ملے۔ یہ بیشتر وہ لوگ تھے جو اس سے پہلے MQM یا پھر MQM حقیقی کے عسکری بازو سے تعلق رکھتے تھے، فیاض خان نے بتایا۔ شعیب خان کی کہانی لکھتے وقت MQM رہنما اور سابق وزیر داخلہ رؤف صدیقی، سابق گورنر ڈاکٹر عشرت العباد اور اب MQM پاکستان سے وابستہ سینیٹر فیصل سبزواری سب مجھ سے علیحدہ علیحدہ گفتگو میں تسلیم کر چکے ہیں کہ MQM کے بعض ارکان بھتے کے دھندے میں ملوث رہے اور یہ معلوم ہو جانے پر خود MQM کی صوبائی حکومت نے کم از کم 48 ایسے افراد کو گرفتار کر کے ان کے خلاف کارروائی کی اور بعد ازاں ایسے کارکنوں کو پارٹی سے خارج بھی کیا گیا۔ ایک مذہبی تنظیم کے ذریعے نے بتایا کہ رحمان نے لسانی تنظیموں کے مسلح عسکری عناصر کو شعیب خان کی طرح اپنے ساتھ ملایا اور بھتہ جمع کرنے کا کام سمجھایا، یا تو مخالفین کو ساتھ ملا لیا گیا یا پھر مار بھگایا۔ اگر کوئی چیلنج کرتا تو رحمان کا خونخوار لیاری گینگ مل کر مخالف پر حملہ آور ہو جاتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ MQM کی حکومت کی وجہ سے اس کے دھڑے MQM حقیقی کے کارکن زیر عتاب تھے، سو انہیں بھی لیاری میں پناہ ملی۔ پورے کراچی سے دونوں تنظیموں کے عسکری بازو کے سابق ارکان رحمان سے آ ملے، ان کی جان بھی محفوظ ہو جاتی تھی اور پیسہ کمانے کا موقع بھی مل جاتا تھا۔ MQM اور حقیقی کا یہ گروہ اردو بولنے والے علاقوں سے بھتہ کمانے کے گر رحمان کو سکھاتا اور رحمان کے لوگ انہیں پولیس اور مخالفین سے بچاتے۔ اردو بولنے والے علاقوں میں رحمان کے بلوچ گینگ کے ارکان کو بھتہ نہیں مل سکتا تھا، لہٰذا یہ نئے آ ملنے والے لوگ رحمان کی پشت پناہی پر ان علاقوں سے اس کے لیے بھتہ وصول کرنے لگے۔ MQM کی صوبائی حکومت کے ایک اہم عہدیدار نے بتایا کہ پیپلز امن کمیٹی کا دفتر ہر علاقے میں کھلا تو صوبائی انتظامیہ کو خدشہ ہوا کہ پیپلز امن کمیٹی کی آڑ میں گینگ وار شہر بھر میں پھیل سکتی ہے۔ یہاں تک ہوا کہ 2008 میں آصف زرداری کے پہلے صدارتی خطاب سے قبل MQM نے مطالبہ بھی کیا کہ صدر زرداری امن کمیٹی سے لا تعلقی کا اعلان کریں۔ ذریعے نے کہا، تحقیق کے لیے کئی سیاسی اور سرکاری شخصیات سے بات چیت سے پتہ چلا کہ شہر کے دیگر علاقوں میں مضبوط
مضبوط ہوتا ہوا رحمان اس وقت تک لیاری کا بے تاج بادشاہ بن چکا تھا۔ ایک حکومتی عہدیدار نے بتایا کہ یہاں تک کہ کیماڑی میں بھی لیاری جیسی گرفت ملتے ہی رحمان نے لیاری جیسی ہی فرنچائز کھول لی۔ 2002 میں جب نبیل گبول لیاری سے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے تو لیاری اور آس پاس کے علاقوں میں رحمان کے اثر و رسوخ کا عالم یہ ہو چکا تھا کہ ان علاقوں سے کوئی صوبائی یا قومی اسمبلی کا رکن بنے گا اور کون ٹاؤن ناظم ہوگا یہ فیصلہ وہی کرتا تھا، مگر اب وہ پیپلز امن کمیٹی کے سربراہ سردار عبد الرحمان بلوچ کہلانے لگے تھے۔ ایک اہم شخصیت نے بتایا کہ اس وقت تک لیاری کے بعض حلقوں کے لیے رحمان رابن ہوڈ جیسا کردار بنتا جا رہا تھا۔ اب وہ سیاسی طور پر نفع بخش اقدامات کرنے لگے، جیسے کہ سکول کھولا اور دواخانہ بنایا۔ جب ارکان اسمبلی رحمان جیسے عناصر کی مدد سے کامیاب ہوتے تو ان علاقوں کے بعض با اثر مکین رحمان پر دباؤ ڈالتے کہ ان ارکان سے صحت، تعلیم، روزگار اور دیگر شہری سہولیات کا مطالبہ کیا جائے۔ علاقے کے ایک اہم مکین نے بتایا کہ اہل علاقہ کا دباؤ جب رحمان پر آیا تو اس نے نبیل گبول سے شکایت کی کہ اہل علاقہ کو ملازمتیں نہیں مل رہیں، بلکہ بعض عناصر لیاری کے لیے مخصوص سرکاری ملازمتیں فروخت کر رہے ہیں، جس پر نبیل گبول کے خلاف علاقے میں احتجاج ہوا۔ لیاری کے دیگر لوگوں کے مطابق کشیدگی اتنی بڑھی کہ رحمان نے نبیل گبول کے لیاری میں داخلے پر پابندی لگا دی، مگر نبیل گبول اس سے انکار کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ بالکل غلط ہے، پیپلز پارٹی جیسی مضبوط سیاسی قوتوں کو کوئی مافیا یا ڈاؤن بلیک میل کیسے کر سکتے ہیں۔ 2002 سے 2008 کے پورے زمانے میں جب میں لیاری سے رکن قومی اسمبلی تھا تو اس وقت خود رحمان گرفتار بھی ہوا، یا زیادہ تر وہ خود کو درپیش مشکلات کی بنا پر لیاری سے باہر رہا، تو اس کا اتنا کنٹرول نہیں تھا لیاری میں۔ تب لیاری اتنا ڈسٹربڈ نہیں تھا کہ کوئی سیاسی قوتوں کو، خاص کر پیپلز پارٹی جیسی مضبوط قوت کو بلیک میل کر سکے یا سیاسی طور پر دھمکا سکے، مگر رحمان لیاری اور آس پاس کے علاقوں میں پیپلز پارٹی کے لیے مزید مشکلات کا باعث بھی بنا۔ پیپلز پارٹی کی تیسری یا آخری ناراضگی کا تذکرہ آگے چل کر پہلے ذکر MQM کی رحمان سے ناراضگی کا۔ صوبائی وزارت داخلہ سے تعلق رکھنے والے ایک بیوروکریٹ کے مطابق جب رحمان نے ملیر، پرنس روڈ، گلستان جوہر اور دیگر محلوں میں امن کمیٹیاں قائم کیں تو MQM نے اسے ایک سیاسی چیلنج کے طور پر دیکھا، اور MQM جیسی تنظیمیں اپنے علاقوں میں سیاسی چیلنج کو پسند نہیں کرتی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اب رحمان MQM کے ریڈار پر آ گیا، جو اسے اپنے لیے سیاسی خطرہ سمجھنے لگی، اور MQM کے عسکری بازو نے بھی رحمان کو دھندے میں دشمن کے طور پر دیکھا۔ یوں MQM کی حکومت رحمان کی سرکوبی کے لیے سرگرم ہوئی، اور جماعت میں یہ سوچ پیدا ہوئی کہ رحمان کا راستہ روکا جائے تاکہ سیاسی بازو کو لاحق خطرے سے نمٹا جا سکے، اور عسکری بازو کی کمائی بھتے میں کسی ممکنہ مشکل سے بھی جان چھڑائی جا سکے۔ یہ سب ہوا تو MQM اور رحمان آمنے سامنے آ گئے۔ سرکاری عہدیداروں کے مطابق اس موقع پر پیپلز پارٹی کے ایک رہنما اور اس وقت آصف زرداری کے قریبی ساتھی نے رحمان کی شہر بھر میں فعال ہونے کی اس کوشش کو مستقبل کا سیاسی فائدہ جانا اور در پردہ اس کی حمایت شروع کر دی۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ رحمان MQM کے سیاسی نشانے پر آیا تو MQM نے عجیب پتہ کھیلا، اور اس کے عسکری بازو نے رحمان کے دیرینہ جانی دشمن ارشد پپو کی حمایت شروع کر دی۔ MQM لندن کی رابطہ کمیٹی کے کنوینر اور طویل عرصے سے الطاف حسین کے دستے راست مصطفیٰ عزیز آبادی لیاری گینگوار یا رحمان بلوچ کے معاملات سے MQM کے کسی بھی طرح کے تعلق سے مکمل طور پر انکار اور ہمیشہ اس کی تردید کرتے رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ تو پاکستان بننے سے پہلے سے ہی منشیات فروشوں کا نسل در نسل چلنے والا دشمنی کا سلسلہ تھا، ہمارا اس سب سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ جب دکانداروں کو بھتے کی پرچیاں دی گئیں اور پیسے مانگے گئے تو ہم نے احتجاج اور ایوانوں میں مذمت ضرور کی کہ زیادتی ہو رہی ہے، یہ کیا غنڈہ گردی ہو رہی ہے، تو ہماری مذمت کو رنگ ایسے دیا گیا کہ ہمارا اور گینگ وار کا کوئی تصادم چل رہا ہے، ہمارا ان سے کیا لینا دینا۔ MQM اور رحمان بلوچ کے درمیان علاقہ گیری پر کشیدگی شروع ہوئی ہی تھی کہ لیاری میں ارشد پپو اور رحمان گینگ وار اور سینکڑوں ہلاکتوں پر میڈیا اور پریس نے شور مچانا شروع کر دیا۔ مشرف حکومت اور اس کی سب سے طاقتور اتحادی MQM کی صوبائی حکومت کو بھی موقع ملا کہ پولیس پر لیاری
فوجداری، گینگ وار اور قتل و غارت روکنے کا دباؤ ڈالا جائے۔ صوبائی حکومت میں وفاق کے نمائندے اور سابق گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد سے جب اس بارے میں بات کی گئی تو ان کا کہنا تھا کہ مجھے یاد آ رہا ہے ڈالمیا کے علاقے میں کوئی جھگڑا MQM کے کارکنوں اور امن کمیٹی کے ارکان کا ہوا تھا، جس پر سرکاری سطح پر تشویش پیدا ہوئی کہ پیپلز امن کمیٹی اور سیاسی جماعت میں جھگڑا شروع ہوا تو شہر کا امن و امان خراب ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک طرف سیاسی جماعت تھی اور دوسری جانب ایک گروہ۔ تو صوبائی انتظامیہ کو تفتیش ہوئی، پیپلز امن کمیٹی کوئی سیاسی اکائی تو نہیں تھی، لیکن شہر میں تشدد ضرور ہو سکتا تھا۔ سابق گورنر سندھ نے کہا کہ پیپلز امن کمیٹی شہر میں آئی تو دیگر سیاسی جماعتوں نے بھی تشویش ظاہر کی تھی کہ پہلے تو سب کچھ لیاری تک محدود تھا، اب تو پورے شہر میں پھیل رہا ہے۔ MQM کے ایک سابق مگر اپنی ہی پارٹی سے ناراض رہنما کے مطابق پھر اچانک ماحول بدلا۔ کسی زمانے میں MQM الزام لگایا کرتی تھی کہ SP بن جانے والے پولیس افسر چودھری اسلم انتہائی مشکوک اور متنازع جیلی یا فرضی پولیس مقابلوں کے ذریعے MQM کے سینکڑوں کارکنوں کی ماورائے عدالت ہلاکتوں میں ملوث رہے ہیں، مگر اسی MQM نے جب شعیب خان اور رحمان ڈکیت جیسے خطروں سے نمٹنا چاہا تو چودھری اسلم MQM کی آنکھ کا تارا بن گئے۔ شعیب خان کو بھی چودھری اسلم نے لاہور کینٹ سے گرفتار کیا اور رحمان ڈکیت کی گرفتاری کے لیے جو لیاری ٹاسک فورس قائم کی گئی اس کے سربراہ بھی یہی SP چودھری اسلم بنے۔ اس سے آگے کی کہانی ایک خفیہ ادارے کے افسر نے سنائی، جس کی تصدیق ہوئی BBC کو حاصل ہونے والی انتہائی خفیہ تفتیشی رپورٹ اور رحمان کی کہانی سنانے والے سیاستدان سمیت کئی اعلیٰ سرکاری عہدیداروں نے کی۔ خفیہ اداروں کے افسر نے بتایا کہ ارشد پپو کو سیاسی حمایت سے طاقت حاصل ہونے لگی اور سیاسی قوتیں بھی ناراض ہوئیں تو لیاری میں رحمان پر زمین ایک بار پھر تنگ ہونے لگی۔ تب رحمان نے بلوچستان جانے میں ہی عافیت سمجھی، مگر اس بار حب جانے کی بجائے اس نے کوئٹہ کے سیٹلائٹ ٹاؤن میں ایک خفیہ ٹھکانے پر پناہ لے لی۔ یہاں رحمان اور اس کے ساتھی سکون کی سانس بھی نہیں لے سکے تھے کہ ایک نئی بلا نازل ہوئی۔ افسر نے کہا، BBC کو دستیاب انتہائی خفیہ رپورٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی جانب سے خفیہ اطلاع ملنے پر 18 جون 2006 کو چودھری اسلم کی سربراہی میں لیاری ٹاسک فورس نے کوئٹہ کے سیٹلائٹ ٹاؤن میں رحمان کے اس خفیہ اڈے پر اچانک اور بالکل غیر متوقع چھاپا مار دیا۔ رپورٹ کے مطابق لیاری ٹاسک فورس کے افسر اور اس وقت کے SHO کلری انسپکٹر بہاؤالدین بابر نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے تفتیش کاروں کو اس سلسلے میں ایک پوچھ گچھ کے دوران بتایا کہ 18 جون 2006 کو لیاری ٹاسک فورس کی ایک ٹیم جس میں خود وہ چودھری اسلم، اس وقت کے پولیس انسپکٹر حاجی ندیم، انسپکٹر واصف قریشی، انسپکٹر علی رضا، انسپکٹر سرور کمانڈو، انسپکٹر اعجاز راجپر، DSP عرفان بہادر، سب انسپکٹر عزیز شیخ اور چودھری عامر شامل تھے، رحمان کی گرفتاری کے لیے کوئٹہ پہنچے۔ انسپکٹر بابر نے تفتیش کاروں کو بتایا کہ چھاپے کے دوران گرفتاری سے بچنے کے لیے چھت سے چھلانگ لگا کر بھاگنے کی کوشش میں رحمان کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ سندھ سے اس چھاپے اور گرفتاری کی نگرانی کرنے والے حکام، جن کی ترجیح کسی بھی قیمت پر رحمان کے خلاف کارروائی تھی، اس سارے عمل پر براہ راست نظر رکھے ہوئے تھے۔ ایک خفیہ ذریعے نے بتایا کہ زخمی رحمان کو دبوچ لیا گیا، مگر یہ گرفتاری کبھی سرکاری ریکارڈ پر نہیں گئی۔ رحمان کی کہانی سنانے والے سیاستدان نے بتایا کہ ہو سکتا ہے کہ مقابلے کی نوبت آ ہی جاتی، مگر تب ہی ایک ڈرامائی پیش رفت ہوئی اور چودھری اسلم کے فون پر گھنٹی بجنے لگی۔ باخبر سیاستدان نے دعویٰ کیا کہ چودھری اسلم نے انہیں بتایا کہ وہ رحمان جیسے خطرناک مجرموں کے خلاف ایسی کارروائیوں میں کبھی اپنا ذاتی فون لے کر نہیں جاتے تھے، کیونکہ مقابلے کی صورت میں کالز ڈیٹا ریکارڈنگ، CDR یا پھر جیو فینسنگ سے عدالت میں ثابت ہو سکتا تھا کہ چودھری اسلم اس وقت کہاں تھے۔ اس سیاستدان نے کہا کہ لہٰذا چودھری ایسے موقع کے لیے ایک ایسا فون استعمال کرتے تھے جس کا نمبر محض 3 یا 4 اعلیٰ ترین حکام کے علاوہ کسی کے علم میں نہیں ہوتا تھا۔ ان کے مطابق رحمان کی اس کبھی ظاہر نہ کی جانے والی گرفتاری کے وقت بھی چودھری اسلم یہی خفیہ فون استعمال کرتے تھے اور صرف اعلیٰ ترین حکام سے رابطے میں تھے۔ چودھری اسلم نے مجھے بتایا کہ جیسے ہی انہوں نے رحمان کو حراست میں لیا تو اچانک اس فون
پر ایک اجنبی نمبر سے کال آئی۔ چودھری اسلم نے فون اٹھایا تو دوسری طرف تھے آصف زرداری، اور وہ چودھری اسلم تو حیران رہ گیا کہ یہ خفیہ نمبر زرداری صاحب تک کیسے پہنچا۔ چودھری اسلم اور آصف زرداری کی گفتگو سے باخبر سیاستدان نے دعویٰ کیا کہ زرداری صاحب نے چودھری اسلم سے کہا کہ مارنا نہیں، کوئی غلط کام نہیں کرو، جو بھی مقدمات ہیں اس کو عدالت میں پیش کرو، انکاؤنٹر نہیں کرنا۔ ان کا کہنا تھا دوسری جانب کارروائی کی نگرانی کرنے والے حکام توقع کر رہے تھے کہ رحمان آسانی سے گرفتاری نہیں دے گا بلکہ مزاحمت تو ضرور کرے گا۔ نگران حکام کو خدشہ تھا کہ ایسی صورت بنی تو رحمان مقابلے میں مارا بھی جا سکتا ہے، مگر جب آصف زرداری کا فون آ چکا تو چودھری اسلم نے نگران حکام کو بھی بتایا کہ اب تو رحمان کو حراست میں لے لینے کی بات آصف زرداری جیسے رہنماؤں اور سیاسی حلقوں تک پہنچ گئی ہے، اور اب گرفتاری کا علم ہو جانے کے بعد مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ سندھ میں تعینات رہنے والے ایک اعلیٰ ترین سرکاری اہلکار سے اس بارے میں بات کی تو ان کا کہنا تھا اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے فوراً یہ فیصلہ ہوا کہ نہ تو پولیس گولی چلائے گی اور نہ ہی رحمان کی یہ گرفتاری ابھی ریکارڈ پر لائی جائے گی، اسے کراچی تو منتقل کر دیا جائے گا مگر اسے گرفتار کیے جانے کا اعلان سرکاری طور پر نہیں ہوگا۔ ابھی یہ سب ہو ہی رہا تھا کہ دوسری ڈرامائی پیش رفت ہوئی۔ اسلام آباد میں موجود ایک شخصیت نے آگے کی کہانی سنائی۔ ہوا یہ کہ اچانک ملٹری انٹیلیجنس کے حکام وہاں پہنچے اور رحمان کو تفتیش کے لیے اپنی تحویل میں لے لیا۔ اسلام آباد میں وفاقی وزارت داخلہ تک رسائی رکھنے والے ایک ذریعے نے بتایا کہ فوجی حکام کو رحمان کی یہ کسٹڈی اس وقت کے وفاقی سیکرٹری داخلہ کمال شاہ کی ہدایت پر دی گئی اور فوجی حکام نے رحمان کو فوراً ہی کسی خفیہ تفتیشی مرکز میں منتقل کر دیا۔ بی بی سی کو حاصل ہونے والی انتہائی خفیہ رپورٹ میں پولیس انسپکٹر اور لیاری ٹاسک فورس کے رکن بہاؤالدین بابر کے اعتراف سے پتہ چلتا ہے کہ پھر اس گرفتاری کے لیے کوئٹہ جانے والے لیاری ٹاسک فورس کے افسر چودھری اسلم وغیرہ اسی جہاز سے واپس کراچی پہنچے جو دراصل رحمان کو گرفتار کر کے کراچی لانے کے لیے خصوصی طور پر بھیجا گیا تھا۔ دیگر ذرائع کے مطابق ایم آئی کے تفتیش کار ابھی رحمان سے قریباً 3 سے 4 ہفتوں تک تفتیش کر ہی رہے تھے کہ خود چودھری اسلم اور اس کے قریبی پولیس افسران ایک نئی مصیبت میں پھنس گئے۔ یہ معشوق بروہی مشکوک متنازع پولیس مقابلہ یا ماورائے عدالت ہلاکت کا معاملہ تھا۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق اس جیلی پولیس مقابلے میں چودھری اسلم اس وقت کے لیاری کے ٹاؤن پولیس افسر اور آج کے ڈی آئی جی عمر شاہد حامد، آج کے ایس ایس پی عرفان بہادر اور چودھری اسلم کے کئی اور قریبی ساتھی شریک ملزم ٹھہرائے گئے تھے۔ بڑھتے ہوئے عوامی اور سیاسی دباؤ کے نتیجے میں اس وقت کے آئی جی سندھ جہانگیر مرزا نے ایڈیشنل آئی جی طارق جمیل کی سربراہی میں تحقیقی کمیٹی قائم کی جس نے جانچ پڑتال کے بعد لواحقین اور ذرائع ابلاغ کا دعویٰ درست تسلیم کیا، اور 12 جولائی 2006 کو ذرائع ابلاغ نے خبر دی کہ پولیس نے سرکاری طور پر تسلیم کر لیا کہ مرنے والا معشوق بروہی نہیں تھا، جس پر آئی جی جہانگیر مرزا نے لیاری ٹاسک فورس ختم کرنے اور چودھری اسلم سمیت اس مشکوک و متنازع فرضی یا جیلی پولیس مقابلے میں شریک تمام پولیس افسران کے خلاف محکمہ جاتی اور قانونی کارروائی کا حکم دیا۔ آئی جی کے حکم پر چودھری اسلم، عمر شاہد اور عرفان بہادر سمیت کئی افسران کے خلاف مقدمہ درج ہوا، کئی افسر معطل اور گرفتار ہوئے اور چودھری اسلم جیل بھیج دیے گئے، مگر جلد ہی سپریم کورٹ نے عدالتی کارروائی کے بعد تمام افسران کو بے گناہ قرار دے کر باعزت بری کر دیا اور چودھری اسلم سمیت کئی افسران اپنے عہدوں پر بحال کر دیے گئے۔ مگر رحمان ڈکیت کا قصہ اب بھی ختم نہیں ہوا تھا۔ بی بی سی کو دستیاب دستاویزات سے تصدیق ہوئی کہ رحمان سے تفتیش مکمل ہونے پر قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے ایم آئی کے حکام نے جب اسے دوبارہ لیاری ٹاسک فورس کے حوالے کیا تو اس وقت چودھری اسلم خود معشوق بروہی کیس میں گرفتار تھے۔ ایک اور خفیہ سرکاری دستاویز کے مطابق اس تفتیش کے بعد مسئلہ ہوا کہ رحمان کو اب کہاں رکھا جائے گا، کیونکہ گرفتاری تو زہر کی ہی نہیں گئی تھی۔ پھر چودھری اسلم کے ہی مشورے پر اعلیٰ حکام نے یہ فیصلہ کیا کہ رحمان کو پہلے کچھ دن لیاری ٹاسک فورس کے افسر انسپکٹر ناصر الحسن کے گارڈن پولیس لائن
لائنز میں واقع گھر پر رکھا جائے گا اور پھر سائٹ کے علاقے میٹروول میں واقع اس وقت کے SHO کلری بہاؤالدین بابر کی نجی رہائش گاہ پر منتقل کر دیا جائے گا۔ رحمان کو انسپکٹر ناصر کے گھر پر رکھنے کے بعد انسپکٹر بابر کی رہائش گاہ منتقل تو کیا گیا، مگر وہ انسپکٹر بابر کے گھر سے ڈرامائی انداز میں فرار ہو گیا۔ BBC کو حاصل ہونے والی ایک اور انتہائی خفیہ دستاویز کے مطابق میٹروول میں انسپکٹر بابر کی رہائش گاہ پر رحمان کی 24 گھنٹے نگرانی کے لیے پولیس کے 2 سپاہی مقرر کیے گئے تھے، جبکہ چودھری اسلم کی ہدایت پر ایک دن انسپکٹر ناصر الحسن اور ایک دن انسپکٹر بہاؤالدین بابر رحمان ڈکیت کو بہر بھی لے جایا کرتے تھے۔ رپورٹ کے مطابق بہر لے جانے کے لیے ایک نجی گاڑی استعمال کی جاتی تھی اور رحمان کو ہتھ کڑی اور بیڑی لگا کر آنکھوں پر پٹی باندھ کر لے جایا جاتا تھا، جبکہ ایک پولیس موبائل میں 4 اور کبھی کبھی 6 پولیس اہلکار بھی گاڑی کے ساتھ چلتے تھے، مگر اتنے کڑے حفاظتی انتظامات کے باوجود بھی رحمان اس غیر اعلانیہ حراست سے کیسے فرار ہوا، اس سوال پر خفیہ رپورٹ اور کہانی سنانے والے سیاستدان کے بیان سے الگ الگ نوعیت کی تفصیلات سامنے آتی ہیں۔ رحمان کی کہانی سنانے والے سیاستدان کے مطابق رحمان رات بھر جاگ کر ٹی وی دیکھتا رہتا تھا، اس دوران مسلسل ہتھ کڑی لگی رہتی تھی، حتیٰ کہ باتھ روم جانے کے وقت بھی رحمان کی مدد یہی 2 پولیس اہلکار کیا کرتے تھے جو 24 گھنٹے اس کی نگرانی پر مامور تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک روز رحمان نے دونوں سپاہیوں سے کہا کہ مجھے اپنے گھر کا کھانا کھائے ہوئے عرصہ ہو گیا ہے، اگر تم مجھے میرے گھر سے کھانا لا دو تو میرا جو بھی رشتہ دار تمہیں میرے لیے کھانا لا کر دے گا میں تمہیں اس سے 1 لاکھ روپے بھی دلوا دوں گا۔ سپاہیوں نے پوچھا کہ لائیں گے کیسے، تمہارے گھر والوں کو پتہ کیسے چلے گا، جس پر رحمان نے کہا کہ اگر سپاہی انہیں اپنا فون استعمال کرنے دیں تو وہ اپنے گھر والوں سے کھانے کی فرمائش کر سکتا ہے اور گھر والے وہ کھانا سپاہیوں کی طے شدہ جگہ پر لا دیں گے، اس لیے یہ خطرہ بھی نہیں ہوگا کہ کوئی وہ خفیہ ٹھکانہ انسپکٹر بابر کا گھر دیکھ لے جہاں رحمان کو خفیہ طور پر قید میں رکھا گیا تھا۔ سپاہیوں کو اس میں کوئی مذائقہ نہیں لگا اور تب 1 لاکھ روپے بہت بڑی رقم بھی ہوتی تھی اور ان میں سے ایک نے 1 لاکھ روپے کے عوض گھر کا کھانا رحمان تک پہنچانے کی حامی بھر لی۔ سیاستدان کا کہنا تھا کہ کھانا سپاہی تک پہنچانے کا مقام صدر میں اسٹوڈنٹس بریانی اور یونائٹڈ بیکری کے پاس طے ہوا۔ سپاہی نے فون رحمان کو دیا تو اس نے جیسے ہی کال کی اس سے فون پر بلوچی زبان میں یہ کہا کہ اس کا تعاقب کرنا۔ کھانا جو بھی لایا اس نے سپاہی کو طے شدہ مقام پر کھانا بھی دیا اور رحمان کی ہدایت و وعدے کے مطابق 1 لاکھ روپے بھی۔ جب سپاہی وہ کھانا لے کر واپس میٹروول میں قید رحمان تک گیا تو کھانا لانے والے شخص نے پیچھا تو کیا لیکن سپاہی بھیڑ میں کہیں گم ہو گیا اور کھانا تو رحمان تک پہنچا مگر رحمان کے منصوبے کے مطابق کوئی اس کی مدد یا پولیس کی اس خفیہ قید سے رہائی دلوانے نہیں پہنچا۔ رحمان سمجھ گیا کہ پیچھا کرنے والے اس کے ساتھیوں سے کوئی غلطی ہوئی ہے، 15-20 دن بعد پھر اس نے سپاہی کو پھر پیشکش کی کہ گھر سے کھانا لا دو پھر 1 لاکھ روپے دوں گا۔ اس دفعہ سپاہی کا اعتماد قائم ہو چکا تھا۔ اس مرتبہ جو مقام طے ہوا وہاں سے کھانا لانے والے رحمان کے ساتھی نے سپاہی کا تعاقب کر کے میٹروول کا وہ مکان دیکھ لیا جہاں رحمان قید تھا، لیکن خفیہ سرکاری رپورٹ میں تفتیش کاروں کے سامنے رحمان کی نگرانی پر مامور سپاہیوں نے کوئی اور ہی کہانی سنائی۔ خفیہ رپورٹ میں رحمان کے فرار کی تاریخ 20 اگست 2006 درج ہے اور نگرانی کرنے والے سپاہیوں میں سے ایک کے تفتیش کاروں کو دیے گئے بیان کے مطابق 20 اگست سے 5-6 دن قبل اسے پولیس سب انسپکٹر امتیاز نیازی کا فون آیا کہ تم کہاں ہو؟ جب سپاہی نے بتایا کہ وہ ٹیکسی میں ہے اور ماڑی پور روڈ پر متی اللہ جان آفریدی پیٹرول پمپ پر ہے تو اس نے کہا کہ رکو میں آ رہا ہوں۔ سپاہی کا کہنا تھا کہ جب سب انسپکٹر نیازی آیا تو اس کی موٹر سائیکل پر ایک بڑی سی داڑھی والا آدمی بھی بیٹھا تھا۔ میں نے امتیاز نیازی سے پوچھا
پوچھا کہ یہ کون ہے تو نیازی نے کہا اپنا آدمی ہے۔ بیان کے مطابق سب انسپکٹر نیازی نے سپاہی کو 2 جوڑے کپڑے اور کھانا دیا کہ یہ مہمان رحمان کو دے دینا۔ رپورٹ کے مطابق امتیاز نیازی لیاری میں پوسٹنگ رہنے کی وجہ سے رحمان سے پہلے سے واقف تھا۔ سپاہی نے رحمان کے فرار سے متعلق تفتیش میں افسران کو بتایا کہ اس کے کچھ دن بعد ایک عورت بھی اس مکان کے دروازے پر آئی جہاں رحمان قید تھا، مگر معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کون تھی۔ ان کے مطابق گھر میں مزدور کام بھی کر رہے تھے، مگر ان کا اس جانب آنا جانا نہیں تھا جہاں رحمان کو رکھا گیا تھا۔ بہرحال کھانا سیاستدان کے مطابق رحمان نے منگوایا ہو یا سپاہی کے بیان کے مطابق امتیاز نیازی نے دیا، مگر رحمان کی غیر اعلانیہ پولیس حراست کا یہ خفیہ ٹھکانہ اس کے ساتھیوں کی نظر میں آ چکا تھا۔ اب کچھ بھی ہو سکتا تھا اور ہو بھی گیا۔ خفیہ سرکاری دستاویز کے مطابق 20 اگست 2006 کو رات گئے 3:20 پر اچانک رات کی نگرانی پر مامور سپاہی کو انسپکٹر بہاؤالدین بابر کا فون آیا کہ سب ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں سب ٹھیک ہے، رحمان اور دوسرا سپاہی سو رہے ہیں جبکہ وہ جاگ کر ڈیوٹی کر رہا ہے۔ تو انسپکٹر بابر نے اسے کہا الرٹ رہنا۔ دوسرے سپاہی کے مطابق اسی صبح 7:15 بجے اسے رات کی ڈیوٹی کرنے والے سپاہی نے جگایا کہ اب دن کی ڈیوٹی سنبھالو۔ پھر رات کو ڈیوٹی دینے والا سپاہی اپنی سرکاری بندوق صوفے کے درمیان رکھ کر خود باتھ روم گیا ہی تھا کہ 5 مسلح افراد اندر گھس آئے۔ انہوں نے دوسرے سپاہی کو اسلحے کے زور پر قابو کیا اور زنجیر سے باندھ دیا۔ جب امتیاز باتھ روم سے نکلا تو ان حملہ آوروں نے اسے پہلے لوہے کی راڈ سے زخمی کر کے نیچے گرایا اور پھر زنجیر سے باندھ دیا، اور رحمان کو جو اب تک ٹوٹی ہوئی ٹانگ کی وجہ سے صحیح سے چل پھر نہیں سکتا تھا گود میں اٹھا کر لے گئے۔ جاتے وقت وہ سپاہیوں کے اسلحے سے میگزین اور ان کے فون ساتھ لے جانا نہیں بھولے۔ رحمان کے فرار کے بعد لوہے کی زنجیر سے بندھے ہوئے سپاہی نے خود کو بھی آزاد کیا اور ساتھی کو بھی کھولا اور باہر جا کر کسی دکاندار کے فون سے کال کر کے انسپکٹر بابر کو ساری تفصیل بتائی، جو صرف 20 منٹ میں وہاں پہنچ گئے۔ مگر معاملہ یہیں ختم نہیں ہوا۔ رحمان کے فرار سے پولیس اور دیگر اداروں کے اعلیٰ ترین حلقوں میں کھلبلی مچ گئی۔ ادھر رحمان نے فرار ہوتے ہی یہ بات مشہور کر دی کہ وہ پیسے دے کر چھوٹ گیا ہے۔ سیاستدان کے مطابق اس پر فوراً ہی فوجی خفیہ اداروں کے حکام نے چودھری اسلم بہاؤالدین بابر اور دونوں سپاہیوں سمیت رحمان کی کسٹڈی کے ذمہ دار متعلقہ افسران اور اہلکاروں کو تحویل میں لے لیا، کیونکہ وہ جاننا چاہتے تھے کہ رحمان کیسے فرار ہوا۔ چودھری اسلم ہسپتال میں تھا، مگر اسے فوجی حکام پوچھ گچھ کے لیے ساتھ لے گئے اور کافی سخت تفتیش کی۔ بہاؤالدین بابر کو تو 40 سے زیادہ دن تک تفتیش سے گزرنا پڑا۔ آخر رحمان کیسے اور کس کی مدد سے فرار ہونے میں کامیاب ہوا، سیاستدان نے دعویٰ کیا۔ 1 جنوری 2014 کو انگریزی اخبار ڈان میں صحافی عمران ایوب نے اپنی رپورٹ بہاؤالدین بابر پروفائل میں لکھا کہ بابر کو رحمان کے فرار کے بعد کڑی تفتیش، حراست اور حوالات کے مراحل سے بھی گزرنا پڑا۔ رحمان کی کہانی سے واقف سیاستدان اور چند پولیس افسران کے مطابق فوجی حکام کو شک تھا کہ رحمان کے اس فرار میں بابر کی ملی بھگت کا بھی کوئی نہ کوئی کردار ضرور تھا۔ انسپکٹر بابر چونکہ 31 دسمبر 2013 خود ایک حملے میں قتل کر دیے گئے، اس لیے ان کا موقف نہیں لیا جا سکتا۔ بہرحال رحمان کے فرار پر چودھری اسلم کو بھی جن مراحل سے گزرنا پڑا وہ اس کے خلاف چودھری اسلم کے دل میں غصہ پیدا کرنے کے لیے کافی تھے۔ مجھے معلومات دینے والے سیاستدان کے مطابق اب چودھری اسلم موقع کی تلاش میں تھے کہ حساب برابر کیا جائے۔ ادھر دیگر ذرائع کے مطابق فرار کے بعد رحمان نے وہی کیا جو وہ ہمیشہ سے کرتا چلا آ رہا تھا۔ اس نے لیاری پہنچ کر پھر قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیا اور اس دفعہ کچھ ایسا کیا کہ لیاری میں جرم ہی نہیں سیاست کی بھی سانس اکھڑنے لگی۔ اب رحمان نے پیپلز پارٹی کے لیے بھی مشکلات پیدا کی۔ ذرائع ابلاغ کی تحقیق سے واضح ہے کہ ایک وقت یہ آیا کہ اپنے سیاسی گڑھ لیاری میں ٹاؤن ناظم کے لیے پیپلز پارٹی کے امیدوار ملک محمد خان کو شکست ہوئی اور رحمان کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار کامیاب ہو گئے۔ جب 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت
حکومت آئی اور آصف زرداری پہلی مرتبہ ملک کے صدر بنے تو رحمان بلوچ کو پیغام بھجوایا گیا کہ ٹاؤن ناظم لیاری، ملک فیاض اور ٹاؤن ناظم کیماڑی ہمایوں خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے اور پیپلز پارٹی کا ناظم مقرر کیا جائے۔ اس کے بعد رحمان کے گینگ نے کیماڑی کے 3-4 نائب ناظمین کو اغوا کر کے ان پر دباؤ ڈالا کہ وہ کیماڑی کے ناظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کریں، لیکن ہمایوں خان بلوچستان کے سابق وزیر اعلیٰ ثناء اللہ ظاہری کے سکول کے زمانے کے دوست تھے، سو انہوں نے رحمان کے دباؤ اور غنڈہ گردی پر زہری برادران سے مدد مانگی۔ زہری برادران نے ہمایوں کی حمایت میں آصف زرداری سے پہلے رابطہ کیا اور آصف زرداری نے پیپلز پارٹی کی مقامی قیادت سے کہا کہ عدم اعتماد روک دی جائے۔ آصف زرداری کے پیغام کے باوجود رحمان کی مرضی سے ہمایوں خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کر دی گئی۔ آصف زرداری نے کسی نہ کسی طرح تحریک عدم اعتماد کے باوجود بھی ہمایوں کو ان کے عہدے پر تو برقرار رکھا، مگر رحمان کے خلاف یہ ضرور کہا کہ اب یہ رحمان جانے اور اس کا کام جانے۔ اور رحمان سے پیپلز پارٹی کی یہ آخری ناراضگی پورے سسٹم میں درج ضرور ہو گئی۔ تبھی ایک روز سندھ کے اس وقت کے صوبائی وزیر داخلہ اور آصف زرداری کے قریبی ساتھی ذوالفقار مرزا گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد کے پاس پہنچے۔ ڈاکٹر عشرت العباد نے بتایا کہ ذوالفقار مرزا نے کہا کہ لیاری کے معاملات سنگین ہو گئے ہیں، قتل و غارت گری بڑھ رہی ہے اور حکومت کی جانب سے پولیس کو ہدایت کی جائے کہ لیاری کے متحارب گروہوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا نے کہا کہ پیپلز پارٹی چاہتی تھی کہ رحمان بلوچ کو سیاسی دھارے میں لایا جائے تاکہ لیاری میں جرم ختم ہو، مگر جرم تو اور بڑھ رہا ہے، شہر بھر میں پھیل رہا ہے، تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ سابق گورنر نے بتایا کہ میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ صوبائی وزیر داخلہ تو آپ ہیں، آپ احکامات جاری کریں، ان پر ہی پولیس کو ہدایت دی جا سکتی ہے، جس پر ذوالفقار مرزا کے جاری کردہ احکامات کے بعد میں نے پولیس کو ہدایت کی کہ لیاری ہی نہیں پورے صوبے میں امن و امان ہر قیمت پر قائم کیا جائے اور کارروائی تیز کی جائے۔ اس سوال پر کہ صوبائی وزیر داخلہ کو گورنر سے مدد کیوں مانگنی پڑی، پولیس کو تو وہ خود احکامات دے سکتے تھے، ڈاکٹر عشرت العباد نے بتایا کہ دراصل اس کام کے لیے صوبائی حکومت کو وفاقی اداروں کی مدد بھی درکار تھی، اس لیے وہ میرے دفتر آئے تھے کہ وفاق کے ادارے صوبائی حکومت کی مدد کر سکیں، جیسے کہ رینجرز یا انٹیلیجنس ایجنسیز کی مدد کی ضرورت پڑے تو گورنر کے دفتر کے ذریعے مل سکے۔ اب رحمان 3 اطراف سے زد پر تھا، ایک جانب MQM بھتے اور سیاسی پھیلاؤ پر ناراض تھی، دوسری جانب پیپلز پارٹی انور بھائی جان کے قتل اور ٹاؤن ناظم کے خلاف عدم اعتماد پر ناراض تھی، اور تیسری جانب بہاؤالدین بابر کے گھر سے فرار اور یہ مشہور کرنے پر کہ وہ پولیس کو پیسے دے کر بھاگا ہے، ساری پولیس اور خاص طور پر چودھری اسلم ناراض تھے۔ بہرحال سب طرف سے یہی ناراضگی رحمان کو بہت مہنگی پڑی۔ سیاستدان نے بتایا کہ رحمان کو بھی خطرے کا احساس تو ہو گیا تھا، پھر کسی نے رحمان کو بتایا کہ معاملات اچھے نہیں ہیں۔ سیاستدان نے بتایا کہ خطرے میں گھر جانے کا احساس اتنا شدید تھا کہ اچانک 8 اگست 2009 کو رحمان نے اپنے قریبی اور قابل اعتماد ساتھیوں کو بلایا اور کہا کہ فی الحال نقل و حرکت محدود رکھی جائے اور اگر بہت ہی زیادہ ضروری ہو تو آمد و رفت کے لیے گاڑی کی بجائے موٹر سائیکل جیسی سواری کو ترجیح دی جائے۔ ادھر رحمان کی تلاش میں شدت سے سرگرداں چودھری اسلم اسی قریبی نیٹ ورک میں ایک مخبر تک پہنچ گئے۔ اگلے ہی دن 9 اگست 2009 کو خود رحمان نے بلوچستان جانے کی کوشش کی تو چودھری اسلم کو ان کے مخبر کے ذریعے رحمان کے کراچی سے نکلنے کی کوششوں کا پتہ چل گیا، جس کے لیے بعض ذرائع کے دعوے کے مطابق 22 لاکھ روپے ادا کیے گئے۔ سیاستدان کے مطابق رحمان اور ان کے 3 قریبی ساتھی عقیل بلوچ، نذیر بلوچ اور اورنگزیب بلوچ موٹر سائیکل پر پرانا گولی مار پہنچے، جہاں سے ایک گاڑی میں یہ سب بلوچستان کے علاقے مند کی جانب روانہ ہوئے۔ سیاستدان نے دعویٰ کیا کہ جب تک چودھری اسلم کو مخبر سے اطلاع ملی تب تک رحمان کراچی کی حدود سے نکل چکا تھا۔ اب اسلم اور اس کی ٹیم کے ارکان رحمان کی تلاش میں نکلے۔ ان کے مطابق اس دوران اسلم کو ایک خفیہ فوجی ادارے کی اس قدر مدد حاصل رہی کہ اس کے فون کی لوکیشن یا رحمان کی پوزیشن بتائی جا سکتی تھی، تاہم کہیں کہیں ایسے علاقے آئے کہ موبائل فون کے سگنلز ڈراپ ہو گئے۔ ایک افسر کا کہنا ہے کہ انہوں نے کسی نہ کسی طرح ایسا موبائل نمبر حاصل کیا جو رحمان کے استعمال یا رابطے میں تھا۔ یہ نمبر انہوں نے ملٹری انٹیلیجنس کو دیا تاکہ رحمان کی نقل و حرکت معلوم کی جا سکے اور اسے گرفتار کیا جا سکے۔
سکے۔ چونکہ رحمان اور اس کے ساتھی کافی فاصلے پر جا چکے تھے، لہٰذا اسلم کو اس کے مددگار خفیہ اداروں نے واپسی کا مشورہ دیا۔ جب چودھری اسلم اور ان کی ٹیم واپسی کے سفر میں گڈانی اور وندر کے درمیان پہنچی تو اسی وقت رحمان اور اس کے ایک ساتھی ایک بار پھر کوریج ایریا میں داخل ہوئے اور فون مانیٹر کرنے والوں کو ان کا سراغ مل گیا۔ ہوا یہ کہ رحمان کے ساتھی نذیر بلوچ نے اپنی اہلیہ کو فون کر کے گھر پہنچنے کی اطلاع دیتے ہوئے پسندیدہ کھانا پکانے کی فرمائش کی اور یہی فرمائش مصیبت کا سبب بن گئی۔ نذیر بلوچ کی اہلیہ نے اس قافلے میں رحمان کے ساتھ آنے والے ساتھی کی اہلیہ کو بھی فون کیا کہ مہمان رحمان اور اس کے ساتھی آ رہے ہیں اور پسندیدہ کھانا کھانے کی فرمائش بھی کر رہے ہیں۔ سیاستدان کے مطابق یہ اطلاع چودھری اسلم کو دی گئی کہ رحمان اور اس کے ساتھی آ رہے ہیں، اس لیے ان کے پیچھے جایا جائے۔ چودھری اسلم اور ان کی ٹیم اس جگہ پہنچی جسے زیرو پوائنٹ کہتے ہیں اور جہاں سے ایک راستہ گوادر کوسٹل ہائی وے اور دوسرا کوئٹہ کی سمت جاتا ہے۔ پولیس کی ٹیم اس مقام پر وہاں کھڑی ہوئی جہاں یہ راستہ انگریزی کے حرف وائی جیسی شکل اختیار کرتا ہے تاکہ رحمان اور اس کے ساتھی جس جانب بھی آئیں ان کا سامنا پولیس سے ہو، اور یہی ہوا۔ بالآخر ایک سیاہ ٹیوٹا گاڑی میں رحمان اور اس کے ساتھی آتے دکھائی دیے۔ سیاستدان نے مجھے بتایا کہ اس وقت تک اسلم کی ٹیم کے کچھ ارکان نے پولیس کی وردی کی بجائے وہاں تعینات کوسٹ گارڈز کی وردی پہن لی تھی تاکہ رحمان اور اس کے ساتھی کراچی پولیس کی وردی خصوصاً چودھری اسلم کو دیکھ کر کچھ اور نہ کر ڈالیں اور انہیں لا علمی میں ہی دبوچ لیا جائے۔ ایک افسر نے بتایا کہ اس کارروائی کے لیے کوسٹ گارڈز کی اعلیٰ کمان کو خفیہ ادارے کے اہم افسران کا فون بھی گیا تاکہ اسلم اور ان کی ٹیم سے تعاون کیا جائے۔ بہرحال چودھری اسلم تو دیکھ رہے تھے کہ رحمان آ گیا ہے، تو خود رحمان کو اندازہ نہیں ہوا کہ وہ اسلم کے گھیرے میں آ گیا ہے۔ جب پولیس روکی گئی تو رحمان کے ساتھیوں نے مزاحمت بھی نہیں کی۔ شناختی دستاویزات طلب کرنے پر رحمان نے جو جیلی شناختی کارڈ دکھایا اس پر اس کا نام شعیب درج تھا، مگر منصوبے کے مطابق رحمان کو وہاں کوسٹ گارڈز کی وردی میں تعینات پولیس اہلکاروں نے کہا کہ آپ جا کر اپنا شناختی کارڈ گاڑی میں بیٹھے کرنل صاحب کو دکھائیں۔ یہ صاحب تھے چودھری اسلم، اور جیسے ہی رحمان نے سیاہ چشموں والی ویگو کا دروازہ کھولا تو سامنا چودھری اسلم سے ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ فرار کا کوئی خیال رحمان کے ذہن میں آتا، اس کے عقب میں کھڑے پولیس افسر ملک عادل نے اسے اندر دھکا دیا اور خود بھی گاڑی میں سوار ہو گئے۔ اب ایک جانب چودھری اسلم، بیچ میں دبوچا ہوا رحمان اور دوسری جانب ملک عادل۔ سیاستدان کے مطابق ممکنہ پولیس مقابلے کی صورت میں موت نظر آنے لگی تو رحمان نے اسلم کو پیشکش کی کہ کچھ لے دے کر بات بنائی جا سکتی ہے، مگر اسلم نے کہا کہ جب نہیں لیا تھا تو اتنا بدنام کیا تھا کہ خفیہ اداروں کی تفتیش بھگتنا پڑی، اور اب لے لوں تو کیا کرو گے؟ مگر ایک اور سیاسی شخصیت کے مطابق اس وقت رحمان کی پیشکش پر رقم بھی منگوائی گئی۔ رحمان نے اپنے ایک ساتھی اورنگزیب بابا کو بھیجا کہ فلاں جگہ میرے 5 کروڑ روپے پڑے ہیں، لے آؤ۔ تو وہ لایا تھا پیسہ، وہ پیسہ کہاں گیا اور کس نے منگایا کسی کو نہیں پتا چلا۔ ایوان اقتدار تک رسائی رکھنے والی اس سیاسی شخصیت نے بتایا، مگر اس دعوے کی تصدیق ممکن نہیں۔ سیاستدان نے مزید دعویٰ کیا کہ وہاں زیرو پوائنٹ سے ان سب کو نیشنل ہائی وے اسٹیل ٹاؤن لے جایا گیا اور ناردرن بائی پاس سے ہوتے ہوئے یہ قافلہ لنک روڈ پہنچا اور رحمان وہاں پولیس مقابلے میں تینوں ساتھیوں سمیت ہلاک ہو گیا۔ ان کے اس دعوے کی تصدیق کئی افسران نے نجی گفتگو میں کی، لیکن آن ریکارڈ رحمان ڈکیت کی ہلاکت کے بارے میں کراچی پولیس کا سرکاری اعلامیہ 10 اگست 2009 کے تمام اخبارات میں شائع ہوا۔ انگریزی اخبار ڈاؤن اور دی نیشن نے اس سرکاری اعلامیہ کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ کراچی پولیس کا کہنا ہے کہ رحمان ڈکیت ان کے 3 ساتھی پولیس سے جھڑپ میں مارے گئے۔ سرکاری اعلامیہ میں بتایا گیا کہ پولیس نے رحمان ڈکیت کی گاڑی روکنے کی کوشش کی، مگر ملزمان کے فرار ہونے پر پولیس کو مجبوراً گولی چلانی پڑی۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ رحمان ڈکیت قتل و اغوا برائے تاوان کی 80 سے زائد وارداتوں میں مطلوب تھا، جبکہ کراچی پولیس کے سربراہ وسیم احمد نے بھی صحافیوں کو بتایا کہ اس کی ہلاکت کراچی پولیس کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ سندھ کے سابق گورنر ڈاکٹر عشرت العباد کا بھی کہنا ہے کہ یہ ایک حقیقی پولیس مقابلہ تھا۔ چونکہ یہ آپریشن چودھری
چودھری اسلم کر رہے تھے، شاید اس لیے شبہ ہوا بعض حلقوں کو، مگر اس مخصوص مقدمے میں تو نہیں کہا جا سکتا تھا کہ جیلی مقابلہ ہو گیا۔ ایسا ممکن نہیں کہ اس کیس میں گھر سے نکالا ہو اور مار دیا گیا ہو۔ ان کے مطابق کبھی اس جیلی پولیس مقابلے کے کوئی قابل اعتبار شواہد بھی نہیں ملے، سارے تکنیکی ثبوت پیش کیے گئے، اس میں تو چھاپا بھی نہیں مارا گیا، بلکہ انتظار کیا گیا کہ کب وہ رحمان اپنی جگہ سے نکلے تو اسے روکا جائے، کیونکہ چھاپے میں تو مزاحمت کر سکتے تھے۔ فیصلہ تھا کہ اسے گرفتار کیا جائے۔ پہلے تو اس کے اپنے ساتھیوں میں ایک اطلاع پھیلائی گئی کہ یہ ٹھکانہ جہاں رحمان تھا سب کو پتہ چل گیا ہے، اور جب وہ وہاں سے نکلے تو پھر ان کے گرد گھیرا ڈالا گیا۔ ارادہ یہی تھا کہ گرفتار ہوں گے، مگر انہوں نے فائرنگ کی تو پولیس پارٹی نے بھی فائر کیے۔ آپ چیک کریں، کچھ پولیس افسران بھی اس مقابلے میں زخمی ہوئے تھے، مگر اس سب کے باوجود اس پولیس مقابلے کو عدالت میں چیلنج کر دیا گیا۔ ڈان نے اپنی 14 اکتوبر 2009 کی اشاعت میں بتایا کہ رحمان کی بیوہ فرزانہ نے اپنے وکلاء عبدالمجید پیرزادہ اور سید خالد شاہ کے ذریعے سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرمد جلال عثمانی کی عدالت میں درخواست دائر کی کہ ان کے شوہر کو جیلی مقابلے میں قتل کیا گیا ہے۔ عدالت نے اس پر صوبائی سیکرٹری داخلہ سمیت کراچی پولیس اور سندھ پولیس کے سربراہان کو عدالت میں طلب بھی کیا، مگر رحمان کے خاندان کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ آج تک مقدمے کا فیصلہ ہونے کے منتظر ہیں۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ رحمان ڈکیت سیاسی مخالفت اور سسٹم کی ناراضگی کے سبب مارے گئے، تو سسٹم ان سے کس لیے ناراض تھا؟ کیا اس کی وجہ ممکنہ طور پر بلوچ قوم پرست جذبات ہو سکتے تھے؟ صحافی عزیر سنگھور کا کہنا ہے کہ دراصل بلوچ حلقے سمجھتے ہیں کہ جیسے کشمیر، گلگت اور بلوچستان سویلین سبجیکٹ نہیں ہیں، ایسے ہی لیاری کبھی سول سبجیکٹ نہیں رہا۔ لیاری کے اردو آرٹس یونیورسٹی کے شعبہ صحافت کے سابق سربراہ پروفیسر ریٹائرڈ توصیف احمد کا کہنا ہے کہ لیاری گینگ وار کے پس پردہ حقائق کچھ اور تھے۔ جو مارا ماری آپ نے لیاری میں دیکھی، اس کا سر آپ کو یہاں نہیں ملے گا، سرا ڈھونڈنے بلوچستان جانا پڑے گا۔ پروفیسر توصیف احمد کا موقف ہے کہ بلوچستان کی قوم پرستانہ تحریک کو لیاری سے علیحدہ رکھنے کے لیے ریاست اور اس کے اداروں نے علاقے میں سیاست سے جرائم کی بے کنی کرنے کی بجائے ہمیشہ یہ موقع دیا کہ جرم سیاست پر غالب رہے۔ 1973 میں بلوچستان میں جب فوجی کارروائی کا آغاز ہوا تو ڈر تھا کہ لیاری کہیں بلوچ مزاحمتی تحریک کا مرکز نہ بن جائے، تو لیاری کو علیحدہ رکھنے کے لیے ریاست کے کرتا دھرتاؤں نے اسے جرم کی بھٹی میں دھکیل دیا۔ پروفیسر توصیف احمد نے کہا کہ فوج نے لیاری کو گینگ وار کے حوالے کیا اور پیپلز پارٹی اس میں شریک ہو گئی۔ پیپلز پارٹی سیاسی وارث تھی لیاری کی، انہوں نے جدوجہد کا راستہ اختیار نہیں کیا، آسان راستہ اختیار کیا۔ انہوں نے مختلف ادوار میں ان گینگسٹر کی سرپرستی کی، نتیجے میں خود پیپلز پارٹی کا بھی بہت بڑا نقصان ہوا، یہاں تک کہ سیاست بھی جرائم پیشہ عناصر کی محتاج دکھائی دی۔ کچھ بھی ہو، سردار عبدالرحمان بلوچ کہیں یا رحمان ڈکیت، مگر ایک بات ضرور ہے کہ اس کا جنازہ لیاری کی تاریخ کے بڑے جنازوں میں سے ایک تھا۔ رحمان ڈکیت تو مارا گیا، اور 5 برس بعد جنوری 2014 میں چودھری اسلم خود بھی دہشت گردی کا نشانہ بن گئے، لیکن پاکستان کے نظام عدل میں آج تک نہ تو بے گناہ معشوق بروہی سمجھ کر قتل کر دیے جانے والے سکرنڈ کے بے گناہ رسول بخش کے قاتل انجام کو پہنچے، نہ پولیس افسر چودھری اسلم کے قاتل قانون کے کٹہرے میں لائے جا سکے، اور نہ ہی مجرم رحمان ڈکیت کے خاندان کو انصاف مل سکا۔ یہ ستم ظریفی نہیں تو اور کیا ہے۔